بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں تو بھائی آج بھی بہت ہیں، لیکن میں بہت تفصیل سے بات نہیں کروں گا. مجھے کہیں جانا ہے، اور مگر جو جو زیادہ اہم خبریں ہیں، یعنی زرداری صاحب کا صدر منتخب ہو جانا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ تو ذرا تفصیل سے بات کروں گا. اور شیر افضل مروت صاحب نے جو الزام لگایا ہے کہ ان کو انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور کرائے کے قاتلوں کو پیسے بھی دے دیے گئے ہیں، وہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے سپاری کی، تو یہ کیا معاملہ ہے اور اس کے کیا مضمرات ہوں گے. اور بھی کچھ خبریں ہیں. بات یہ ہے کہ ساری دنیا آگے بڑھتی ہے، اور ہر وہ شخص بھی آگے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اپنی خراب عادتیں ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی علمی اخلاقی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو ہوش مند آدمی ہوتا ہے. اور قومیں بھی یہی ہیں کہ بھئی اپنے حالات بہتر بنائیں، جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں، اس کا ٹھیک تجزیہ کریں، ان کو جد و جہد کریں. اسی لیے انسان کو پیدا کیا ہے، آزمانے کے لیے. جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ خواہش جو ہے شیطان کے لشکروں کی سردار ہے، اور عقل رحمان ذات باری تعالیٰ کے لشکروں کی سردار ہے. دونوں میں کشمکش رہتی ہے انسان کو قابو پانے کے لیے. فرمایا انسانی نفس پہ، یعنی آدمی پہ قابو پانے کے لیے. تو جس کے قابو میں آدمی آ جائے پھر ویسی زندگی وہ گزارتا ہے. یہ مفہوم ہے علی جناب کے ارشاد کا، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ دنیا انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے، مگر ہم نے تو اس کو چراگاہ ہی بنا دیا. خدا کا شکر ہے کہ اب کچھ تو آنکھ کھلی ہے قوم کی، مگر یہ ہے کہ ابھی مارکا باقی ہے، جس کے بعد یعنی مارکا تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پریویل کرے گی اور اس کے حامی پریویل کریں گے، یا آئین اور قانون پریویل کرے گا. اور بہت ہی یعنی ایسی خطرناک صورت حال ہے جس میں زندگیاں بھی خطرے میں ہیں اور عافیت تو خطرے میں ہے ہی. کوئی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کسی پہ بھی کوئی مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ عمران ریاض رہا ہو گئے، اور جہاں کہیں کوئی ہوش مند آدمی ہے اور کوئی متوکل آدمی ہے اور خوفزدہ نہیں ہے، وہ درست فیصلہ کر رہا ہے. اور اسد علی طور کا ملتوی کر دیا کہ جی بہت سی ضمانت کے کیسز پڑے ہوئے ہیں، تو بہت سے پڑے ہوئے ہیں، اس کی سگنیفیکنس ہے. اس کو پانچواں ستون کہا جاتا ہے صحافت کو، اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کا معاملہ ہے، اور ایک ایسے اخبار نویس کا معاملہ ہے جو احتجاج کر رہا ہے چیف جسٹس کے رویے پہ. آپ اس نے اس کو سزا دینی ہے تو سزا دیں، مقدمہ چلانا ہے تو مقدمہ چلائیں، جو قانون کہتا ہے وہ کریں، مگر خوف کیا ہے جی. وہ لاہور کے شاعر نے کہا تھا جناب شعیب بن عزیز نے کہ خوف اور خواہش کے درمیان نہیں رہنا، یہ جہاں ہو جیسا بھی اب یہاں نہیں رہنا. خوف کے ساتھ آدمی کیا زندگی گزار سکتا ہے. جو ٹیپو نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، 100 سالہ زندگی شاید کہا تھا. اور بات ہم کرتے ہیں سچائی کی. زرداری صاحب بھی کہتے ہیں حسینی قافلہ، ذرا اندازہ کیجئے، 200 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس پہ ان پہ مقدمات ہیں، 5 اس کے ریفرنسز ہیں جس میں وہ یعنی ملزم ہیں، اور ان پرنسپل ایکیوزڈ ہیں، سب سے بڑے ملزم ہیں. اربوں روپے واپس بھی کیے ہیں. وہ جو جعلی کھاتے کھولے ہوئے تھے شریف خاندان نے بھی، انہوں نے بھی. اب بات یہ ہے کہ الیکشن تو چرا لیے گئے، لیکن انقلاب، جب میں آپ سے کہتا ہوں انقلاب آ چکا ہے تو میں یہ سرسری بات نہیں کرتا، محض حوصلہ دلانے کے لیے نہیں کہتا ہوں. دیکھیے نا، جاؤ لگ تھے تو 85 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ ہی کر دیا تھا. حالانکہ پیپلز پارٹی حصہ لیتی تو پھر اگر جیل سازی کرتے تو ان کی پوزیشن بہت خراب ہوتی. تو اسی طرح مشرف نے الیکشن کرائے، ایوب خان کے بھی الیکشن ایسے تھے، وہ سسٹم الگ تھا، وہ الگ بحث ہے. تو 14 سیٹیں ملی تھی نون لیگ کو، مگر اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ تو جیت گئی. 2022 کے ضمنی الیکشن میں 2/3 اکثریت حاصل کی عمران، 2/3 سے زیادہ ہے، 3/4 ہے شاید. تو عدد و شمار ہر وقت تو نہیں یاد رہتے نا بھائی. اور اس کے لیے اتنی بڑی جعل سازی کرنی پڑی
یعنی عوام ٹوٹ پڑے اور سب مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. پختونخوا میں تو اتنے خوفزدہ ہوئے کہ دخل ہی نہیں دے سکے. اب فیصل بابڑا صاحب فرما رہے ہیں سختی کی جائے گی. فیصل بابڑا صاحب کا خیال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں اس دنیا کو کوئی مالک بھی ہے اور اس کو کچھ قوانین ہیں قدرت کے. مغرب جو ہے وہ خدا اللہ کو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، قوانین قدرت کو تو مانتا ہے نا. اسی لیے عدالتیں اچھی ہیں، اس لیے پولیس جو ہے ایسی نہیں ہے، اور سول سروس بھی ایسی نہیں ہے کہ جو چاہے کوئی کرے، حکمران منمانی کرے اور بادشاہوں کی طرح رہے. تو زرداری صاحب کا یہ یوم سیاہ ہے ایک پاکستان کی تاریخ کا، لیکن یہ رہے گا نہیں. مجھے یاد ہے ایک نوجوان آج سے 35-40 برس پہلے، کم از کم 30 برس تو ہوئے ہوں گے، شاید اس سے کچھ زیادہ ہوئے ہوں گے، بہت بگڑا ہوا جیسے نوجوان بگڑ جاتے ہیں. اس کے والد صاحب روئے، ایک درویش کے پاس گئے، صاحب علم آدمی، ایک اسکالر کے پاس. تو وہ نوجوان کو لے جایا گیا ان کے پاس. تو انہوں نے کہا اس صاحب فہم و فراست آدمی نے کہ تمہارے سر پہ کیا ہے؟ کھلے شہن میں بیٹھے تھے، آسمان پہ کیا؟ انہوں نے کہا بادل ہیں. انہوں نے کہا یہ بادل رہیں گے نہیں، یہ برس جائیں گے، یہ ہوا انہیں لے جائے گی، یہ تاریک ایام تمہاری زندگی میں رہیں گے نہیں. بس اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. تو وہ ایسا آدمی بن کے ابھرا کہ جس پہ لوگ حسن کردار پہ لوگ رشک کرنے لگے. اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی توفیق عطا کرے. ہمارے دوست ہیں. تو یہ دن رہیں گے نہیں، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی ہے یہ. وہ بھٹو کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، یہ انڈیا کے معاملے میں غالباً انہوں نے استعمال کی تھی کہ لوہے کا بت ہے مگر پاؤں مٹی کے ہیں، ریت کے ہیں. تو یہ سسٹم رہے گا تو نہیں. لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اور جس چیز کو آپ بزدلی سمجھ رہے ہیں وہ احتیاط ہے. یعنی پختونخوا کے لوگ تو قابل صد تحسین ہیں، انہوں نے جرات مندی کا مظاہرہ کیا. مگر پنجاب اور کراچی اور بلوچستان اور دیش ہند میں صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. صرف یہ ووٹ تو دیے لوگوں نے، اور آج دیکھیے سب لوگ جو ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے ووٹ دیے کیمروں کے سامنے. چکزئی صاحب نے کہا، اور پنجاب سے بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. اور بلکہ زرداری صاحب کو چند ووٹ کم ملے، کتنے ابھی تفصیل آئے گی. ایک تو مسترد ہوا اور کچھ خالی چھوڑ دیے گئے. تو لوگ تو اپنا ووٹ دے چکے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو. اس لیے کہ اگر وہ آئیں گے تو بہرحال کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. $17 بلین کی مراعات میں سے کچھ تو ملے گا. اور پختونخوا میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یعنی میں اب بھی اس پہ قائم ہوں، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مثالی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال بے وفا نہیں ہیں اور بزدلی کا بھی مظاہرہ نہیں کیا. مگر وہ گیلری پلے کرتے ہیں نا، شعبدہ بازی کی طرف مائل ہیں. مگر بہرحال پنجاب سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. 5,000 روپے جاری کیے نا لوگوں کے لیے، اور بہت سے اور اقدامات کرنا چاہتے ہیں عوامی بہبود کے. اور جب بھی پی ٹی آئی کی وہاں حکومت آئی ہے، تیسری بار آئی ہے، تو لوگ ظاہرہ خوش دلی سے انہیں قبول کرتے ہیں. اور وہاں اگر دھاندلی نہ ہوتی تو یہ جو چند سیٹیں ملی ہیں یہ نہ ملتی ان کو. 2-4 سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی تھی. حالانکہ پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہے اور ٹکٹوں کی تقسیم میں تو ہر دفعہ گڑبڑ ہوتی ہے. خان صاحب اس کا کوئی نظام نہیں بنا سکے، اللہ انہیں توفیق دے. خان صاحب کو جو ہے بنی گالہ منتقل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب فرصت نہیں تھی کہ اس کی تصدیق کی جاتی، لیکن یہ اطلاعات یہی ہیں، بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا. بشرا بی بی پہ بہت دعا. اچھا وہ ان کی علیمہ خان نے بتایا تھا کہ آنکھ میں کچھ پرابلم ہے، بہت سیریس نہیں ہے، وہ پرابلم ہے. اور دانتوں کا تو ان کا معائنہ ہو گیا. اور دانتوں کا معائنہ اس لیے ہے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی ہوا تھا تو خلال نہیں کرتے تھے. اب خان صاحب بھی جو ہے نا، وہ جب آدمی خلال تو ہمیشہ کرنا چاہیے، اور وہ بھی نہیں کرتے. میرا مشاہدہ یہ ہے، میں نے کبھی انہیں خلال کرتے نہیں دیکھا. لیکن وہ جو عمر بڑھتی ہے تو خلال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے مسواک، اسی لیے برش تو خیر کرتے ہیں بہت پابندی کے ساتھ، اور صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں. یہ میں نے نوٹ کیا، غیر معمولی طور پر خیال رکھتے ہیں صفائی کا. تو بہرحال وہ تو 10 فٹ کے کمرے میں ہیں. اور شیر افضل مروت نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا، شیر افضل مروت نے اور راجہ سلیمان اکرم نے بھی کہا، انہوں نے کہا کوئی مفاہمت نہیں، میسیجز انہیں بھیجے جاتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ درست نہیں ہے. یعنی براہ راست گفتگو تو نہیں ہو رہی.
اور کسی کی جرت نہیں ہے براہ راست گفتگو کرے، براہ راست بات کرنے کی کوئی کوشش کرے۔ جنرل باجوہ نے کی تھی تو وہ اپنا کہتے ہیں کہ بھائی اصول پہ چلو۔ وہ ماضی کے سب داغ تو ان کے دھل گئے کہ اسٹیبلشمنٹ میں حمایت کی تھی، اب تو وہ عوامی حمایت انہیں حاصل ہے، اور میرے خیال میں تو وہ خوش بخت ہیں، یہ آزمائش میں ضرور ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت حکومت ملتی تو کون تعاون کرتا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایران کا، چین کا رویہ بھی، ترکی کا بھی، امریکہ کا تو چھوڑیے، اور انہیں ظاہر ہے مسائل حل نہ کر سکتے تو ان پاپولر ہوتے، تو اس میں بہتری ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں زیادہ بہت ٹینشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ لوگ ان کے دن تھوڑے ہیں، اور یہ اگر ہم صبر و تحمل سے گزار لیں اور آئینی حدود میں جمہوری طریقے سے جدوجہد کے کریں بجائے مشتعل ہونے کے، تو انشاءاللہ کوئی زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد بھی بڑے چیلنجز ہوں گے۔ ایک مفلس ملک کو جہاں لوگ ٹیکسی نہیں دیتے، اور جہاں کوئی جدید دور کی بہت سی کام جو ہونے چاہیے، جو جدید معیشت کا تقاضا ہے، ان کی ہم نے ابتدائی تک نہیں کی۔ مسائل تو ہوں گے، لیکن پاکستان کے امکانات بہت وسیع ہیں۔ عظمی بخاری صاحب، اچھا ان کو بنایا جا رہا ہے وزیر داخلہ، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کو، اس لیے کہ وہ 9 مئی کا اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہی اپنا ذمہ دار تھے، اور آئی جی ذمہ دار تھے سارا جو ڈرامہ رچا ہے، یعنی واقعہ تو ہوا ہے 9 مئی کو، لیکن اس کو جو رخ دے دیا گیا تو وہ بہت پسند آئے ہیں، لیکن یہ اپنی تباہی کا بندوبست ہی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو لگا کے۔ وزڈم اور چیز ہوتی ہے، چالاکی اور عیاری اور چیز ہوتی ہے، چالاکی اور عیاری کا نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے جو وہ انہوں نے الزام لگایا وہ یہ ہے کہ نام لیا انہوں نے محترمہ مریم کا، اور جیسے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی تھی، یہ ظاہر ہے دیکھنا پڑے گا، اور محترمہ نے ارشد شریف کے قتل پہ مسرت کا اظہار مسرت کیوں کیا تھا، یہ دیکھنا پڑے گا نا۔ اور اب انہوں نے تو کہا ہے کہ کوئی انہوں نے ایسی ناروا بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایف آئی اے تحقیقات کرے، جو ایک جائز مطالبہ ہے، اور جب یہ تحقیقات نہیں کریں گے تو کچھ شبہات بڑھیں گے، غصہ پیدا ہوگا، اور اس کا فائدہ عمران خان کو پہنچے گا۔ شیر افضل صاحب تو بچ گئے، پھر جناب علی کرم اللہ وجہ کا کال یاد آیا کہ موت زندگی کی محافظ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ وہاں جہاں یہ منصوبہ بن رہا تھا وہاں کوئی پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ہمدرد موجود تھا، اس نے ساری تفصیلات بیان کر دی، وہ کہہ رہے ایویڈنس ہے، ایویڈنس، ظاہر ہے الزام ہی ہے، مطلب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% درست ہے، تو تحقیقات سے ہی پتہ چلتا ہے، صاف ستھری غیر جانبدارانہ تحقیقات سے، لیکن انشاءاللہ مروت صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، اور گرجے بر سے آج وہ ذرا کم ہیں، لیکن بات اصول کی انہوں نے کہہ دی کہ زندگی تو تب تک ہے جب تک، یہ بھی کہا کہ میں بے آسرا آدمی نہیں ہوں، میرا قبیلہ ہے اور وہ اس کا حساب لے گا۔ تو اس طرح کی جہالت کی جو حرکتیں ہیں، ارشد شریف کے قتل کی طرف اشارہ، اور عمران ریاض کی اور اسد طور کی گرفتاری بھی، بھائی مقدمہ چلائیں نا، مقدمہ چلائیے، عمران ریاض صاحب پہ مقدمہ چلائیے۔ عمران ریاض صاحب نے کیا کہا، ایک بات وہ کرتے تھے جس پہ اعتراض کیا جا سکتا تھا علمی طور پر اور قانونی طور پر بھی کسی حد تک، کہ وہ چیلنج کرتے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، کہ چیلنج نہ کیا کریں، بات پوری کریں، بس چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے، آزمائش کو دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ بتدریج آتی ہے، جو پائیدار تبدیلی ہے وہ بتدریج آتی ہے، راتوں رات آنے والی کوئی تبدیلی، کوئی چیز پائیدار نہیں ہوتی۔ تو محسن نقوی صاحب جناب وزیر داخلہ ہو جائیں گے، اور فیصل بابڑہ صاحب فرماتے ہیں سختی کی جگہ سختی کو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ مشاہد صاحب کے والد گرامی سے کسی نے کہا، مشاہد صاحب کے والد مسلم لیگ میں تھے، اور جو کمیٹی جس کے روزانہ آخری دنوں میں اجلاس ہوتے 46 کے الیکشن کے بعد، اس کے ممبر تھے، تو کسی نے سینیٹر مشاہد حسین صاحب کی بات کر ان کے والد سے کہا کہ جنرل مشرف ناراض ہے مشاہد صاحب سے، تو انہوں نے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، مشرف بھی ناراض ہے نا، ہوتے رہیں۔ تو یہ جو ہمیں بتاتے ہیں نا فیصل بابڈا صاحب، اور ان کو بلایا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑے دانا آدمی ہیں، دانا آدمی ہوتے تو بوٹ رکھتے ہیں،
اور دانا آدمی ہوتے تو اس وقت عمران خان کو چھوڑتے، اور دانا آدمی ہوتے تو اس طرح الیکشن لڑتے اور غلط بیانی کرتے اور اپنی پوزیشن خراب کرتے۔ شیخ رشید بھی بڑے دانا تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، کیا کرے، چالاکی کوئی متاع نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو تبدیلی تو مقدر ہے، کتنے دن حکومت چلا لے گا؟ وہ ایک نقطہ رہ گیا اس کے اپنا معاملے میں شیر افضل مروت صاحب کے، انہوں نے کہا 1,00,000 ڈالر ادا کیے جا چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سجن جندال کے ذریعے ہوا۔ تو اگر یہ صحیح ہے تو ان کا انجام تو بہت برا ہوگا۔ جو لوگ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے، حی و قیوم جو ہے، جسے نیند اور اونگ نہیں آتی اور جس نے فیصلے صادر فرمانے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، اور فیصلے اسی کے ہیں، کسی انسان کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اگر یہ درست ہے، وہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ اس کی تحقیقات کریں، اگر یہ درست ہے ان کو فارغ کر کے گھر بھیجیں جی، اور صلاح صفائی کریں۔ اور خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جہاں نرمی ممکن ہے، قانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے عالی ظرفی سے ہمیشہ اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ بلوچستان سے کوئی ووٹ نہیں ملا، بلوچ بڑے اچھے لوگ ہیں، بلوچستان کے پشتون بھی اچھے ہیں، بلوچ بھی اچھے ہیں، اور بروئی بھی اچھے، مگر یہ بڑا پرابلم ہے کہ مرکز کی طرف دیکھتے ہیں، بس جو بھی اب پروردگار کی طرف نہیں دیکھتا، کسی نے کی طرف تو دیکھے گا ہی نا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ باقی وہ خوف کا، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے جسے بہت سلیکٹیولی، بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، آخر کو یہ بے ایمانی ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو مارے بھائی، وہ بم برسے غزہ میں، 80% مکانات تباہ ہو گئے، لگ بھگ 30,000 آدمی شہید ہو گئے، تو اسرائیل کو حاصل کیا ہوا؟ اتنی ذلت اور ناکامی ہے۔ سارا جو کچھ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنی ہمدردی مغرب کی سمیٹی تھی، سب ختم ہو گئی، سب۔ اور تنہا ایران اب اس قابل ہے، ہمیں تو خیر توفیق نہیں ہے کہ انہیں جتلاتے کہ یہ نہیں، یہ غنڈہ گردی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے پڑھنے کی باتیں بہت ہوتی ہیں، اور کیا یہ قرآن کریم میں نہیں لکھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے جو ظلم سے دبا لیے گئے؟ مفہوم ہے۔ اور جو پکارتے ہیں کہ یا رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، تو ہم اہل کوفہ ہی بن گئے نا۔ یعنی ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ کھل کر ان کی حمایت کریں۔ سینیٹر مشتاق احمد چیختے رہے، او بھائی لوگوں، ان کے بچوں کو لانے کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا پارٹی یعنی جماعت اسلامی انہیں خود لائے گی اپنے وسائل سے، ان کا خود علاج کرے گی، صرف بچوں کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ سبھی کو وہاں مدد کی ضرورت ہے۔ غذائی امداد وہاں نہیں پہنچ رہی ہے۔ افسوس ہے، ہم اتنے بے بس ہو گئے، اتنے لاچار ہو گئے کہ پر پریشر نہیں رہا۔ اگر ایک OIC کی کانفرنس ہو اور امریکہ کو بتا دیا جائے کہ اگر امداد پہنچانے کی اجازت نہیں دیتے تو تعلقات نہیں رکھ سکتے، ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ طاقت پروردگار کی ہے، انسانوں کی نہیں ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہی خودی کا فلسفہ اقبال، اسی لیے انہیں عظیم ترین فلسفی کہا گیا اپنے عہد کا، اسی لیے یہ ان کی اتنا اکرام اللہ نے انہیں بخشا، اور اتنی عزت اور اتنی رفعت اور اتنی شان و شوکت عطا کی انہیں بھی اور قائد اعظم کو بھی۔ اور ایک اور ان کے کنٹمپریری ہیں، کبھی ان کے بارے میں یہ قبیلہ پہ ہم سیاست پہ ہی بات کرتے رہتے ہیں، خواجہ مہر علی شاہ کو دائمی توفیق اور بخشی۔ بڑے بڑے اور علماء بھی تھے اور قابل احترام لوگ بھی تھے، لیکن دائمی تکریم تو انہی لوگوں کو بخشی گئی نا، اسی لیے بخشی۔ قائد اعظم کا وصف کیا تھا؟ توکل، یعنی انہوں نے کبھی کسی سے مدد مانگی ہی نہیں۔ اور قائد اعظم جیسے کے راہ پہ اگر ہم چلتے، جو کہ دیانت اور سچائی کی اور خودداری کی راہ ہے، تو پاکستان کے تو پاس اتنے وسائل تھے کہ 60s کے عشرے، 1960 کے عشرے میں کہا کہ کیلیفورنیا کے بعد دنیا کی سب سے بڑی معیشت یہاں تعمیر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہماری انحصار کی نفسیات ہے، ڈپینڈنس، فرد کی سطح پر بھی کہ کہیں سے کوئی مدد مل جائے، کہیں سے کوئی صاحبان میسر ہو گئے، مدد اللہ کی ہے، صاحبان اس کا ہے، رزق دینے والا وہ ہے، زندگی و موت اس کے ہاتھ میں ہے،
عزت اس کے ہاتھ میں ہے، جان و مال کی حفاظت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ذاتی بات ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ذرا وضاحت کے لیے کہہ رہا ہوں اس نقطہ کی کہ مجھے خطرہ تھا، ہمیشہ خطرہ رہا ہے، کبھی کسی قبضہ گروپ سے، کبھی کسی دہشت گرد گروپ سے۔ تو مجھے جی ایچ کیو میں بلا کے کہا گیا، میں خود گیا تھا ویسے، تو مجھے ایک جنرل صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کی جان خطرے میں ہے، اور جو کچھ آپ نے گفتگو کی ہے دہشت گردوں کو چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ میں تو اللہ کے فضل سے صرف یہ دعا پہ اکتفا کیا جو قرآن مجید میں ایک دعا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا ہے، آج تک خراش بھی نہیں آئی، اور جو لوگ مجھے مارنے چاہتے تھے وہ سب مارے گئے ہیں جی، اور وہ اپنی جنگوں میں، گروہوں میں، اور قبضہ گروپ والے بھی مارے گئے، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ بچانے والا ہے، وہ حی و قیوم ہے جی، اسے کیوں نہیں وہ افتخار کا مصرع، پکارو اپنے مولا کو پکارو۔ وہ مانگنے والوں کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مضطرب کی دعا سنتا ہے، اور فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس قدر مہربان اور شفیق رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ مددگار ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اشتعال نہیں ہے، غصے میں نہ آؤ، اور یعنی ہیجان میں نہ پڑو، اعتدال میں رہو، اور جد و جہد کرو اور دلیری سے۔ مگر چڑچڑا ہو جانا اور گالیاں دینا اور تانے دینا، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو کیوں جناب امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم اس طرح سیرت پڑھا کرتے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ سیرت قرآن کی تشریح ہے نا۔ تو بھائی آئینی جد و جہد، جمہوری جد و جہد، کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ بخدا۔ اور اگر کسی کو مرنا ہے، کسی کو جیل جانا ہے، تکلیف سے جانا ہے، تو جانا ہی ہے، تو یہ تو سعادت کی بات ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا تھا جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو میرے لیے تو تنہائی میں راحت ہے، مشکلات تو ہوں گی لیکن اس مشکلات سے قوم گزر جائے گی، انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ قائد اعظم فرماتے تھے ماڈرن مسلم اسٹیٹ، قبائلی عہد میں ابھی تک ہم زندہ ہیں، اور بہت بپھر جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس کی اور بہت بہت تشریح ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ محدود وقت ہی ہوتا ہے، بات کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زیادہ طویل عرصہ نہیں ہے، کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت طویل نہیں ہے۔ ساری عمر جو تاریخ میں نے پڑھی ہے، اہل علم کی صحبت میں بیٹھا ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں، جو سیاست کو سمجھا ہے دانا لوگوں سے، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، میں ٹھنڈے سارا دن سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی طویل آزمائش نہیں ہے، اب انشاءاللہ سویر طلوع ہوگی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا لیکن نکلوں گا میں اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ تو تحمل اختیار کیجیے، تحمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جد و جہد نہ کی جائے، اور اللہ کافی ہے انسانوں کے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج تو بس یہی کچھ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔